ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جان رکھو کہ اللہ عز و جل سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ تو حرم اور احرام کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اپنی صفت شدید العقاب ذکر فرمائی تاکہ خوف و امید سے ایمان کی تکمیل ہو۔ اس کے بعد صفت غفور الرحیم بیان فرما کر اپنی وسعت رحمت کا اظہار فرمایا۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ ترجمہ: رسول پر صرف تبلیغ لازم ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر صرف تبلیغ لازم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف تبلیغ لازم ہے۔ تو جب میرے حبیب علیہ السلام حکم پہنچا کر فارغ ہو گئے تو تم پر اطاعت لازم ہو گئی اور حجت قائم ہو گئی اور تمہارے لیے عذر کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اس میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نیازی بھی مذکور ہے کہ وہ تمہارے حاجت مند نہیں بلکہ تم ان کے محتاج ہو۔ اگر کوئی بھی ان کی اطاعت نہ کرے تو ان کا کچھ نہ بگڑے گا کیونکہ وہ تبلیغ فرما چکے۔ جیسے سورج سے اگر کوئی نور نہ لے تو سورج کو کوئی نقصان نہیں بلکہ نقصان اسی کا ہے جو سورج سے نور نہیں لے رہا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی تمہارے ظاہری اور باطنی احوال میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، لہٰذا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ ویسی تمہیں جزا دے گا۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ ترجمہ: تم فرما دو کہ گندا اور پاکیزہ برابر نہیں ہیں، اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے تو اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب، تم فرما دو کہ گندا اور پاکیزہ برابر نہیں ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ حلال و حرام، نیک و بد، مسلم و کافر اور کھرا کھوٹا ایک درجے میں نہیں ہو سکتے، بلکہ حرام کی جگہ حلال، بد کی جگہ نیک، کافر کی جگہ مسلمان اور کھوٹے کی جگہ کھرا ہی مقبول ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ گندے کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا داروں کو مال و دولت کی کثرت اور دنیا کی زیب و زینت بھاتی ہے، حالانکہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ سب سے اچھی اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہیں، کیونکہ دنیا کی زینت و آرائش اور اس کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی جبکہ وہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ دنیا کی مذمت، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے مال و دولت کی چاہت، اس کی نعمتوں اور آسائشوں کی خواہشات اور اس کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کی تمنا میں لگے رہنا اور اپنی آخرت کی تیاری سے غافل رہنا انتہائی مذموم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب۔ ترجمہ: لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ ترجمہ: اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور ان قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ہمیشہ دنیا کی فکر میں مبتلا رہے گا اور دین کی پرواہ نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام پریشان کر دے گا اور اس کی مفلسی ہمیشہ اس کے سامنے رہے گی، اور اسے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور جس کی نیت آخرت کی جانب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی دل جمعی کے لیے اس کے تمام کام درست فرما دے گا اور اس کے دل میں دنیا کی بے پرواہی ڈال دے گا اور دنیا اس کے پاس خود بخود آئے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا دوسرا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ آدمی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔
پس تم فنا ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی دنیاوی بہتری کے ساتھ ساتھ اپنی اخروی تیاری کی طرف بھی توجہ کرنے اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، اور اللہ ان کو معاف کر چکا ہے، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم۔ ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک روز سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، جس کو جو دریافت کرنا ہو دریافت کرے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا حذافہ۔ پھر فرمایا اور پوچھو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر ایمان و رسالت کا اقرار کر کے معذرت پیش کی۔ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی اور کہا کہ تو بہت نالائق بیٹا ہے، تجھے کیا معلوم کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا؟ خدا نہ خواستہ تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج وہ کیسی رسوا ہوتی۔ اس پر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کسی حبشی غلام کو میرا باپ بتا دیتے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ لوگ بطریق استہزاء اس قسم کے سوال کیا کرتے تھے، کوئی کہتا میرا باپ کون ہے، کوئی پوچھتا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے وہ کہاں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سرکار علی وقار علیہ السلام نے خطبے میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا۔ اس پر ایک شخص نے کہا کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے سکوت فرمایا۔ سائل نے سوال کی تکرار کی تو ارشاد فرمایا جو میں بیان نہ کروں اس کے در پہ نہ ہو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ آیت لا تسألوا عن اشیاء اور اس کی تفسیر میں مذکور روایات سے معلوم ہونے والی اہم باتیں۔ اس آیت اور اس کی تفسیر میں جو روایات ذکر ہوئی ان سے 4 اہم باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، حضور پر نور علیہ السلام کا علم غیب۔ ان روایات سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں، کیونکہ کسی کا حقیقی باپ کون ہے اس کا تعلق غیب سے ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار علی وقار علیہ السلام کو کلی علم عطا فرمایا گیا، ورنہ حضور علیہ السلام یہ نہ فرماتے کہ جو چاہو پوچھو، بلکہ فرماتے کہ فلاں فلاں شعبے کے متعلق پوچھ لو، یا فرماتے کہ صرف شریعت کے متعلق جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ سرور عالم علیہ السلام کا بغیر کسی قید کے فرمانا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، اور پوچھنے والوں کا بھی ہر طرح کی بات پوچھ لینا، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام سب کچھ جانتے ہیں، اور صحابہ کرام یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ نمبر 2، حضور اقدس علیہ السلام کے اختیارات۔ آخری روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کائنات علیہ السلام کو اختیار دیا ہے کہ آپ علیہ السلام جس چیز کو فرض فرما دیں وہ فرض ہو جائے۔ نمبر 3، نبی کریم علیہ السلام کی امت پر شفقت۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پر نور علیہ السلام اپنی امت پر نہایت شفیق ہیں۔ آپ علیہ السلام اگر ایک مرتبہ ہاں فرما دیتے تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، لیکن تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر آسانی فرمائی اور ہاں نہیں فرمایا۔ نوٹ، سرکار دو عالم علیہ السلام کے علم غیب کے متعلق فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی درج ذیل کتابوں کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ نمبر 1، خالص الاعتقاد، علم غیب سے متعلق 120 دلائل پر مشتمل ایک عظیم کتاب۔ نمبر 2، انباء المصطفیٰ بحال سر و اخفا، حضور علیہ السلام کو ما کانا و ما یکون کا علم دیے جانے کا ثبوت۔ نمبر 3، ازاحۃ العیب بالسیف الغیبی، علم غیب کے مسئلے سے متعلق دلائل اور بد مذہبوں کا رد۔ اور سرکار علیہ السلام کی کائنات اور شریعت دونوں کے متعلق اختیارات جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی عظیم تصنیف الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلاء، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دافع البلاء یعنی بلائیں دور کرنے والا کہنے والوں کے لیے انعامات کا مطالعہ فرمائے۔ نمبر 4، حلت و حرمت کا اہم اصول۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس امر کی شریعت میں ممانعت نہ آئی ہو وہ مباح و جائز ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حلال وہ ہے جو اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، اور حرام وہ ہے جس کو اس نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس سے سکوت کیا تو وہ معاف ہے۔ قد سألها